فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے گواہ کس کو کہتے ہیں؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے اور کانوں سے سنتا بھی ہے۔ گواہی وہ دے سکتا ہے جو آنکھوں سے دیکھے بھی اور کانوں سے سنے بھی۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جب پہلے نبیوں کی امتوں کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے میرے بندو، میرے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ میدان محشر میں وہ لوگ انکار کر دیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تیرا کوئی پیغام نہیں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائے، فرمائے گا میرے پیغمبروں، میرا پیغام میری انسانوں تک، میری مخلوق تک پہنچا دیا تھا؟ یا اللہ ہو بہو پہنچا دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پہنچایا۔ اب میدان محشر میں پہلے نبیوں کی امتیں انکار کر بیٹھی، یا اللہ ہمیں کوئی پیغام نہیں ملا، لیکن نبی کہتے ہیں اے مالک ہم نے ہو بہو پیغام پہنچا دیا۔ اب گواہی کی ضرورت پڑ گئی میدان محشر میں، وہ سب سے بڑی عدالت میں گواہی کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ جانتے ہیں گواہی کون دے گا؟ وہاں گواہی دینے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا اور تیرا وجود۔ ہم گواہی دیں گے یا اللہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے دیکھا ہے، تم نے سنا ہے؟ ہم تو ہو گئے نا شرمشا، یا اللہ نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے سنا، گواہی ریجیکٹ ہو گئی۔ اور کبھی کسی نے عدالت کے چکر کاٹے، اللہ کسی کو نہ لے کے جائے۔ جب عدالت میں کھڑے ہو کے کسی کی گواہی ریجیکٹ ہو جائے تو اسے تکلیف کتنی ہوتی ہے یہ اسی کو پتا ہے جو اس معاملے سے گزرا ہو۔ میدان محشر میں ہم نے گواہی دی، مالکا تیرے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ نے پوچھا کیا دیکھا ہے، کیا سنا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، گواہی ریجیکٹ ہو گئی۔ ہم تو بڑے شرمندہ کھڑے تھے، لیکن پھر بلا ہو نا زہرا کے باپ کا، بلا ہو نا آمنہ کے لال کا، بلا ہو رخ بددہا والے کا۔ اس میدان محشر میں جب ہم شرمندہ کھڑے تھے، کالی کملی والے آقا آ گئے، آقا آئے اور عرض کیا اے مالک اور کوئی گواہی دے نہ دے، میں محمد گواہی دیتا ہوں، یہ جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ دوسرے پارے کا پہلا فعل ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ مالکا یہ جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، حضور کو گواہ بنا دیا۔ میں ہر دیکھ سے نا ایک ایک چاول چکھانے کی کوشش کروں، اور میں وہ مبشرہ اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کے گیا۔ امام الانبیاء نے بڑی خوشخبریاں سنی، اپنے غلاموں کو حضور نے صحابہ کے نام لے کے بتایا فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنت، جنت کی بشارت کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے حضور کو خط لکھا یا پیغام بھیجا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ مردوں کو واعظ فرماتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کو واعظ نہیں فرماتے، کبھی ہمیں بھی واعظ فرماتے۔ امام الانبیاء نے پہلا خطاب فرمایا عورتوں سے، اور حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے، امام بخاری نے نقل کیا، اور کچھ آگے جو الفاظ ہیں وہ مشکات سے لکھے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء نے عورتوں کو واعظ کیا اور فرمایا اے عورتوں، تم میں سے جس کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائے، حالت بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، معصومیت کی حالت میں فوت ہو جائے، قیامت کے دن وہ بچے جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنی ماں کو نہیں لے کے جائیں گے، اپنی ماں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک عورت بول پڑی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جس کے 2 بچے فوت ہوئے۔ اب وقت میں نے پہلے ہی بہت دے دیا ہے، ورنہ میں آپ کو محبت والے ایسے ایسے لقاء سناؤں گا کہ انشاءاللہ سرور حاصل ہوگا۔ عورت نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے 2 بچے فوت ہو گئے، میں آپ کو ایک سیاسی مثال دوں،
کبھی ہمارے علاقے کا کوئی ممبر نا منظور کروا کے لائے ایک گلی کہ میں نے پکی کروانی ہے، سلطان آباد والے کہیں نہیں ہم نے تو دوسری بھی پکی کروانی ہے، وہ کہے گا یار میں تو ایک کا لے کے آیا ہوں، ایک کا آرڈر لے کے آیا ہوں، ایک منظور کروائی ہے، اب تم کہتے ہو دوسری بھی کرانی ہے، تو میں ذرا پچھلوں سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ دوسری بھی کرا دوں یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بے اختیار نبی ہے، میں نے کہا اللہ نے کائنات بنا کے مالک محبوب کو بنا دیا، اختیار دیا ہے۔ عورت نے سوال کر دیا یا رسول اللہ آپ نے کہا 3 بچے فوت ہوئے جنت میں لے کے جائیں گے، اگر کسی کے 2 فوت ہو گئے، آقا نے یہ نہیں کہا میں رب سے پوچھ کے بتاؤں گا، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا، مسکرا کے فرمایا چل کیا یاد کرے گی، آج مصطفیٰ کی رحمت عروج پہ ہے، فرمایا جس کے 2 فوت ہو گئے وہ اسے جنت میں لے گئے۔ امام بخاری نے بات کیا مشکات میں لفظ آگے بھی ایک اور عورت پڑھی، عرض کی یا رسول اللہ جس کا ایک بچہ فوت ہو گیا وہ بھی جانتی تھی آج رحمت عروج پہ، حضور نے فرمایا جس کا ایک فوت ہو گیا نا وہ اسے جنت میں لے گئے۔ صاحب مشکات نے لکھا کہ ایک چوتھی عورت بول پڑی، کچھ نے کہا حضرت عائشہ تھی یا کوئی اور خاتون تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے 3 فوت ہوئے وہ اسے جنت میں لے کے جائیں گے، جس کے 2 فوت ہوئے وہ اسے جنت میں لے کے جائیں گے، جس کا 1 فوت ہوا وہ اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ آقا جس کی اولاد نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا نبی کتنا نجال ہے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے 3 فوت ہوئے وہ اسے جنت میں لے کے جائیں گے، جس کے 2 فوت ہوئے وہ اسے جنت میں لے کے جائیں گے، جس کا 1 فوت ہوا وہ اسے جنت میں لے کے جائے گا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا محمد جو موجود، میں محمد اس کی شفاعت کروں گا اور میں اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔